کیونکہ موضوع جو ہے وہ جوان ہے، تو جو بزرگ ہیں ان سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، تو صرف جوانوں ہی سے خطاب کروں گا، اور اب بزرگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اندر سے جوان ہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت سارے زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کا تعلق انسان کے احساسات سے ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام احساسات کی بنا پر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کے مراحل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ احساسات کے ساتھ ساتھ عقلیات کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر عقل سے بھی چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی عقل کی رشد کی ہوتی ہے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تو وہ بزرگ ہوتا ہے، اور اگر اس نے رشد نہیں کی ہوتی تو وہ ایک بڑی عمر میں جا کے بھی بچہ ہی بنا رہتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر رشد کی کیفیت کو ایجاد کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر ذہن بچوں والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ذہن کو پرورش یا ملی نہیں ہوتی یا کی نہیں ہوتی، اور بہت سارے بچے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یا خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اس کے پاس، یا پھر اس کی تربیت خاص ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جوان خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں جوان پہ گفتگو ہے، تو جوان مینٹور ہونا یعنی رول ماڈل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ایسی ایج ہے کہ اس میں اگر آپ کے لیے رول ماڈل معین نہ ہو، ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ نہ ہو، تو پھر انسان چل نہیں پاتا۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہرحال اپنی جس ایج میں بھی ہیں، اور ہر ایج میں وہ رول ماڈل رکھتا ہے، شاید میں پہلے بیان کر چکا، شاید یہاں پہ نہیں کیا ہوگا، کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو چائلڈ تھیوری ہے پروٹب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، کرولنگ کرتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتے ہوتے اپنی ایج کے مراحل کو، لیکن ہر مرحلے میں چیزوں کو ادراک کرنے کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ چیزوں کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو کوشش کرے گا اپنے دانتوں میں چبانے کی، جب اس کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ چھوٹے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہاں انگلی نہیں لگاؤ، یہاں کرنٹ ہو جائے گا، اسے ادراک نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں سے آگے بڑھتا ہے۔ اب ان سب لیولز پر کہ یہاں 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 پر اس کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ جو رول ماڈل اسے چاہیے ہوتا ہے، اگر ہم اسے نہیں دیں تو وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے ایسے مراحل ہیں جہاں وہ بتا نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہے، بتا نہیں سکتا، لیکن وہ کسی نہ کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے چھوٹا بچہ ہے گھر میں، یا چھوٹی بیٹی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اگر والدہ حجاب کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہے کچھ بھی اسے مل جائے وہ بھی اوڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں کرتی؟ کہ جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے لیے یہی رول ماڈل ہوتا ہے۔ بچہ اگر اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے اس کو رکوع نہ کرنا آئے، چاہے وہ کھڑا ہو اور سیدھا سجدے میں چلا جائے، لیکن وہ کرتا ہے۔ اگر والد کرتا ہو اگر والد کرتا ہو، یہاں تو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو خود جب اس کو سکھانی تھی پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ جب والد خود اول وقت نماز پڑھے تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کرے گا۔ پبلک لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں بیٹی جوان ہو رہی ہے، حجاب صحیح نہیں کرتی ہے، تو جب وہ کم سن تھی اور بلوغت کے مراحل پہ پہنچ رہی تھی تو کیا آپ نے اس کو حجاب رول ماڈل بنایا؟ اس کے لیے نہیں بنایا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم نہیں دیں گے، اور یہ بہت
مہم مراحل ہیں، کیونکہ جب یہاں مشکل ہوگی نا تو وہاں تو مشکل ہی مشکل ہے. یہاں آسانی یہ ہے کہ یہاں کم از کم آپ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ جس میں اس کا ذہن رشد کرے. کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جوانی بالکل ایک بہار کی طرح ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پودا کسی اچھی فضا میں اپنے آپ کو رشد و نمو دے تو آپ کو اس کو کیلکولیٹڈ پانی دینا ہے، اس کو کیلکولیٹڈ دھوپ لگے اور کیلکولیٹڈ ہوا ہے. زیادہ دھوپ ہو تو جل جائے گا، زیادہ پانی ہو بھی تو رشد نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے جس میں یہ رشد کرے. اب یہ انوائرمنٹ سب سے بہترین کہاں ہوگا؟ گھر کے اندر ہوتا ہے. لیکن آیا آج کے گھر ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بعد انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. آج جو مشکلات ہیں اس بچے سے لے کر اس جوان کو، وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو اس کو رول ماڈل چاہے دینا ہے یہ خود لے رہا ہے، اور جہاں سے یہ لے رہا ہے وہ جگہ بہت خطرناک ہے. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ رول ماڈل کہاں سے لے رہا ہے؟ کارٹون نیٹ ورک سے لے رہا ہے، ڈزنی سے لے رہا ہے، مارول اسٹوڈیو سے لے رہا ہے. اب اس بچے کو بین 10 بننا ہے، سپر مین بننا ہے، اسپائڈر مین بننا ہے. اس بچے کو بیگ بھی ویسے ہی چاہیے، لنچ باکس بھی ویسے ہی چاہیے، سب کچھ ویسا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں دیا، دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح مراحل بڑھتے چلے جائیں. لڑکیوں کے لیے ڈزنی، فروزن کی پرنسس، یہ ساری تھیمز ایسی ہیں. چاہے جتنا متدین شخص ہو، اس کی بیٹی جو ہے وہ ایسی سٹف کو استعمال کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں اور معاشرے میں، یہی چیزیں معاشرے کے اندر ہم نے کام ہی نہیں کیا. تو جب یہ چیزیں لے گا تو پھر ہم اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ وقت کے امام کی نصرت کرے گا. کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیس میں گڑبڑ ہے. تو پہلے بیس کی طرف ہم متوجہ ہوں، یعنی ہم کوشش تو کریں. بے شک جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن ہم آگے کوشش کریں. اب جب یہ مراحل انسان کے گزر جاتے ہیں اور پھر جب وہ جوانی کے اندر آتا ہے، میٹرک کرتا ہے، پھر انٹر کے اندر آئے گا، پھر جیسے ہی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. نہ سختی ہے، نہ کلاسز پیٹرن سے ہوتی ہیں، نہ ابو امی کو پتا ہے کہ وین میں جانا ہے، بڑا ہو گیا خود جائے گا. تو اب یہاں انسان آزاد ہے. اب اس کو جو ماحول ملتا ہے اس آزادی میں آزادی نہیں ہے، وہ غلامی کی طرف جا رہا ہے. اور وہ جو غلامی ہے وہ اس سے اس کے عقیدوں کو چھینتی ہے، اس سے اس کے نفس کو چھینتی ہے، اور اس کی ہوئیت یعنی آئیڈینٹی کو چھین لیتی ہے. کیونکہ جو سسٹم، جتنا بھی سسٹم ہے، آپ جتنی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے آپ آئی بی میں پڑھ لیں، لمس میں پڑھ لیں، آپ نسٹ میں پڑھ لیں، کسی میں پڑھ لیں، اسٹرکچر جو ڈیزائن ہے وہ ویسٹرنائزیشن پر ہے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن پر ہے. بہترین یونیورسٹی کے اندر غلام بننا سکھایا جاتا ہے، آزاد بننا نہیں سکھایا جاتا. یہ غلام بن کر باہر نکلتا ہے. اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کارپوریٹ انڈسٹری میں بہت اچھی جاب کرنی ہے. بری بات نہیں ہے جاب کرنا، سی او بننا، مینیجر بننا، بری بات نہیں ہے، لیکن ذہن جو ہے وہ معوف رہتا ہے. یہ اطراف میں دیکھ نہیں سکتا. اس کے اندر وہ جو خدا داد صلاحیتیں تھیں یہ اس کو بند کر دیتا ہے. اور جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ایگزامپلس دی جاتی ہیں، جو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، جو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، وہ صرف اس کو دھکے سے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ چلتا چلا جاتا ہے. اسی چلتے چلتے یہ اپنی زندگی کے ایک ادھیڑ عمر تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ خود باپ بن جاتا ہے، پھر اس کی اولاد آتی ہے. کیونکہ یہ خود ایسا نکلا بھار ہوتا ہے اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اب آنے والی نسل کی بھی تربیت کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ میں نے بہت خلاصہ اور بہت تیزی سے بہت ساری تھیوریوں کو آپ کے سامنے فلوٹ کر دیا ہے. اب رہی بات کہ اب تو یہ سب کچھ تو ہے، اس سے انکار تو کر نہیں سکتے، لیکن اب یہ جو جوان ہے خاص طور پہ آج کے دور کا، کہ جس دور کو ہم
آرٹیفیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہتے ہیں. یعنی مین اور مشین جو ہے وہ کمبائن ہو گیا ہے. یعنی انسان مشین کے ساتھ مکس ہو گیا ہے. انسان مشین کے بغیر نہیں چل سکتا، جس کو یہ سائبورگ کی ٹرم یوز کرتے ہیں. میں اب گوگل کے بغیر نہیں چل سکتا، میں اب اوکے سری کے بغیر بات نہیں کر سکتا. حتیٰ گاڑیاں بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی آپ کی کمانڈ سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. اوپن ونڈو، کلوز اے سی، سب ایسے ہی ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پینیٹریٹ کر چکا ہے. انسان ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہو گیا ہے. بلی بھی آ گئی بھائی آپ کے یہاں تو سننے کے لیے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے. وہ کئی دن سے دیکھتی ہو کہ یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں، کھانا وانا ملتا ہے، آج تو کوئی خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو عزیزان محترم، خوب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انسان کو ظاہری طور پر تو ترقی یافتہ دکھاتی ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے. انسان پہلے کیسا تھا، پہلے کیا ہے، ٹائم کیلکولیٹ کر لیتا ہے، کہاں ٹریول کرنا ہے، ٹریفک کہاں ہے کہاں نہیں ہے. خوب فائدے تو ہیں، لیکن انسان کو دھکیل رہا ہے ایک ایسی طرف کہ جہاں انسان اس مشین کا محتاج بن رہا ہے. اور جتنا یہ محتاج بنتا چلا جائے گا اتنا یہ اپنے ذہن سے فیصلے نہیں کر سکتا. دنیا ربوٹ ہوتی جا رہی ہے، ہم بھی ربوٹ ہو گئے، ہماری لائف بھی ربوٹ ہے. ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہماری چاہتیں ختم ہو گئی ہیں. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمارے لیے چاہتیں بنائی ہیں ہم اسی پہ چل رہے ہیں. یعنی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ریسٹورنٹ کون سا ہے تو جو گوگل قریب اور اچھا ریسٹورنٹ بتائے گا آپ وہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ریٹنگ اسی کی اچھی ہے. جہاں آپ نے ہوٹل لینا ہے وہ بھی آپ کو آن لائن بتایا جائے گا. ٹیکسی، گاڑی، بائکیا، سب سسٹمیٹک ڈیزائن ہے. انسان خود اپنے آپ کو اس مشین کو دے چکا ہے، ویسے بھی دے چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو میں سامنے سے دیکھوں مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں. اب میں جب آپ کی فیس بک آئی ڈی کو دیکھوں گا نا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ لائکس کیا کرتے ہیں، آپ شیئر کیا کرتے ہیں، آپ اپلوڈ کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. انسٹاگرام آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. انسٹاگرام میں لوگ تصویریں ڈالتے ہیں، بلٹ ان فلٹرز ہیں. اگلا بندے نے تصویر دیکھی، کیونکہ بہرحال جوان ہیں اور ایام خوشی کے بھی ہیں تو سٹریس تو نہ دوں خالی آپ لوگوں کو. تصویر دیکھی انسٹاگرام پہ، قبلہ رشتے پہ چلے گئے لینے کے لیے. جب سامنے دیکھا تو کسی اور کو پایا. کہا کہ آپ کون؟ کہا وہی آئی ڈی. کہا مگر اس میں تو کچھ اور تھا. تو پیچھے سے آواز آئی وہ انسٹاگرام کے فلٹر تھے، یہ کوئی اور ہے. عزیزان محترم ایسی ہے آدمی. آپ دیکھیں نا سیلفی، ابھی ہمارے ساتھ لوگ 1000 تصویریں کھنچوا لیں، آپ اس کو DSLR سے تصویر کھنچوا دیں، مگر وہ جاتے جاتے بولے گا آغا صاحب ایک سیلفی لے لوں میں آپ کے ساتھ. سیلفی ضرور. اس سیلفی نے جو ہے نا سیلف ختم کر دیا ہے. سیلف نہیں رہا انسان کے اندر، اصل خود ہے ہی نہیں. یہ اب یہی کرتا ہے انسان، یہاں سے تصویر لیتا ہے، یہاں سے لیتا ہے، یہاں سے لیتا ہے. معذرت کے ساتھ خواران سے وہ کوشش کرتی ہیں ایسے زاویے سے لیں کہ چہرہ بہت پتلا نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ذہنی طور پر ہمیں یہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو اس میں اچھا ہے وہی اچھا ہے. اور ایک بڑی تعداد ڈپریشن میں آ گئی ہے، کیونکہ فیک ورلڈ ہے نا، حقیقت تھوڑی ہے. میں کسی دیوار کے ساتھ ایسے کھڑا ہو کہ تصویر کھنچواؤں اور ڈولوں گا میں فلانی جگہ پر ہوں، پیچھے پتہ نہیں کچھ اور ہو. کیونکہ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں اس ٹائم؟ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کس کے پاس فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ؟ رونالڈو کے پاس. اور اس کا ریکارڈ ہے لائف کا، کہ ایٹ لائف میں اس نے جب سیشنز کی ہیں لاکھوں میں اسی کا ریکارڈ ہے، اور کسی کا ریکارڈ نہیں ہے. کسی آگے شاید گیمبلنگ سائٹ نے توڑا ہو تو توڑا ہو. سب سے زیادہ فالوورز اس کے پاس ہیں، یا ایک دو خاتون ایکٹرز ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سرچ کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ بھی
مسائل ہیں نا, سب بھی نہیں بتا سکتے, مشکلات ہیں. رونالڈو کو آپ دیکھتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں, فٹ بالر ہے. اب جب اس کی لائف سٹائل کو آپ دیکھتے ہیں صبح شام, جوان ظاہر ہے جوان فالو کرتا ہے فٹ بال کو, کرکٹ کو, کرکٹرز کو, کیونکہ میں بہرحال بہت زیادہ کرکٹر کا اتنا شوقین نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا بہت سارے نئے پلیئرز کا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں صبح پہنتا کیا ہے, ایکسرسائز کیسے کرتا ہے, جوتے کیا پہنتا ہے, گاڑی کون سی ہے, ٹوپی کون سی پہنتا ہے, شرٹ کون سی پہنتا ہے. اچھا وہ تو اتنے تیز ہیں, انہوں نے اپنے نام کا برانڈ بنایا ہوا ہے, وہی دکھا دکھا کے پبلک خریدتی رہتی ہے صبح شام صبح شام. وہی یہ کیا ہے, یہ کسی اور وادی میں آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے. اس دور میں کہ جو ٹرانس ماڈرنائزیشن سے تعبیر کیا گیا ہے, جسے یعنی ماڈرنائزیشن نہیں ہے پوسٹ ماڈرنائزیشن, یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن ہے. اس دور کے اندر ایک انسان, ایک جوان کا قلب کیسے پاک ہوگا, کیسے وہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں, کہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر کے جو ہے وہ دروازے تک پہنچے. اس کے داخل ہونے تک ایک دیوار گری ہوئی تھی, اس کو ہٹایا تو دیکھا اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے. جیسے ہیرے اور اچھے اچھے پتھر دیکھے حواریوں نے اٹھانا شروع کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی درس دیتے تھے, سکھاتے تھے, اور اسی کی طرف سے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پھیلتی رہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان ہیروں کے پیچھے ہیں, یعنی دنیاوی پتھر جواہرات کے پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو, میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے ایک بہت قیمتی ہیرا لے کر آؤں گا. یہ رک گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر چلے گئے. شہر میں پرانے غریب علاقے میں گئے, ایک گھر میں بولا کہ میں اس علاقے میں آیا ہوں, آپ مہمان بنائیں گے. بوڑھی سی خاتون تھی, وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ خدا کا نبی ہے. انہوں نے ان کو بولا کہ آجائیں, میرا ایک ہی بیٹا ہے, جب آئے گا تو وہ آپ کی خاطر تواضع مہمانداری کرے. کچھ دیر کے بعد اس خاتون کا ایک جوان بیٹا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جوان لڑکا پریشان دکھائی دے رہا ہے, اس کے چہرے پر کرب ہے. اسے پوچھا کہ کیا مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا کہ نہیں, تم بتاؤ, ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تو اس نے بتایا کہ میں شہر کے اطراف میں کام کرتا ہوں, مزدوری کا, مٹی اور یہ سارے کام. ایک کاروان گزر رہا تھا, یقیناً کاروان جو تھا وہ سلطان کا جو یہاں کا ہے اس کا تھا. ہوا چلی اور ایک سواری سے پردہ ہٹ گیا محمل کا. تو میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا, جیسے میری اس پر نگاہ پڑی تو میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب جیسے ہی میں گرفتار ہوا تو اب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یہاں کے بادشاہ کا کاروان ہے اور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے. تو میں تو مایوس ہو گیا, لیکن گرفتار ہو گیا. اب میں کچھ کر تو سکتا نہیں, اسی کرب میں ہوں اور یہ مشکل مجھے دن بہ دن پریشان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, میرے ساتھ باہر چلو. ایک جگہ لے گئے, ایک تشت لیا, کہا پتھر جمع کرو. پتھروں کو جمع کیا, اجاز نبوت سے یعنی معجزہ کیا, اور ان سارے پتھروں کو بہترین ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا, اور کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ, اور جب ان کو تحفہ دے دو پھر اس کے بعد کہو کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اب وہ لے گیا. اچھا بادشاہ بھی بادشاہ تھا, بادشاہ ہیرا شناس ہوتا ہے, جواہر شناس ہوتا ہے. اس نے جب اتنے قیمتی ہیرے دیکھے تو اس نے کہا کہ آپ ایسی ایک اور تھال لے کر آئے. وہ پھر آئے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں, کہا کہ وہ تو اور مانگ رہے ہیں. کہا مسئلہ نہیں ہے, پتھر جمع کرو, پھر اجازت امامت سے کی, پھر دے دو جا کے. دے گئے. خلاصہ انہوں نے قبول کر لیا رشتے کو, اور جلد ہی جلد اس بندے کی شادی ہو گئی, طے ہو گئی. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جوان بڑا نیک جوان ہے. بادشاہ نے اپنا تاج اتارا اور اس کی سر پہ رکھ دیا. کہا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے, تم ہی سنبھالو.
اب اس نے حضرت عیسیٰ کو جانتا تو تھا نہیں، اس نے حضرت عیسیٰ کہا کہ اچانک سے سب ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو وقت آئے ہیں زندگی گزارنے کا، آسائشیں گزارنے کا، ساری چیزیں کرنے کا. جس چیز کے لیے یہ تڑپ تھی اسے حاصل کر لیا. حضرت عیسیٰ نے بولا کہ نہیں، یہ کمال نہیں ہے، کمال کچھ اور ہے، ہم اس کمال کے پیچھے ہیں. کہا کہ وہ کیا کمال ہے؟ کہا کہ وہ خدا کی طرف بڑھنا ہے، خدا کی طرف جانا ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو اس جوان نے بولا کہ آپ اچھے انسان ہیں، مجھے اس میں کاموں میں لگا کے خود جو ہے وہ آپ کمال کی طرف جا رہے ہیں. تو کہا تمہاری مرضی ہے. کہا نہیں، میں بھی اسی طرف بڑھوں گا اس خدا کی خاطر. وہ جو سب ملا تھا چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑے. جب شہر کے باہر پہنچے، اب حواری انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہیرا لے کر آئیں گے. تو کہا ہیرا کہاں ہے؟ کہا یہ جوان کا دل ہیرا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کے دل میں خدا بستا ہے. خوب یہ اس دور میں چاہیے عزیزان محترم. حضرت عیسیٰ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن یوسف زہرا تو ہے. حضرت عیسیٰ بھی آ ہی جائیں گے ان کے پیچھے. ہم دیکھ نہیں سکتے امام کو، مگر امام تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے وجود کو ہیرا بنائے تاکہ امام ہمارا انتخاب کرے. امام بھی کہے کہ فلانے شہر میں، فلانے محلے میں، فلانی یونیورسٹی میں، فلانے جگہ پر ایک ہیرا رہتا ہے. اس ہیرے کے لیے عزیزان محترم ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے زمانے کو سمجھنا پڑے گا. ہم اپنے زمانے کو سمجھیں کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں. جب تک ہم اپنے ٹائم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ہم اس کے اگلے مرحلے میں نہیں جا سکتے. جب آپ کو آپ کا زمانہ سمجھ میں آئے گا تب، جیسے بہت سارے بزرگ ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، خدا ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، صحت اور طولانی عمر عطا فرمائے. اب بہت سارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں فلانی چیز استعمال کر لیں یا فلانا ہو گیا، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں. بچہ کیا بولتا ہے؟ بابا آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، ابھی زمانہ چینج ہو گیا ہے، ابھی تقاضے بدل گئے ہیں، ابھی چیزیں بڑھ گئی. یہ ہم سب بولتے ہیں، لیکن ہم درک نہیں کرتے اپنے زمانے کو کہ ہمارے زمانے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ اپنے زمانے کو پہچانیں گے نا تب اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں گے. کیونکہ ہم اپنے ٹائم کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ ہم کس ایرا کے اندر زندہ ہے. اور جب ہم امام کی معرفت کی طرف بڑھیں گے تو ہم پھر امام کے دشمن کو پہچانیں گے. ہم کیونکہ پاسٹ میں زندہ ہیں، ہماری مجالس، ہماری محفل، ہماری سیشنز زیادہ تر ماضی کے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں تاریخ بیان کرنی ہے عبرت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اس سے حاصل کرنے کے لیے، لیکن موسٹلی ہم پاسٹ میں رہتے ہیں. ہم اگر دشمن بھی بیان کرتے ہیں تو ماضی کے دشمنوں کو بیان کر کے رک جاتے ہیں. ہم ان دشمنوں کی تحلیل کو آج کے زمانے کے دشمن پر نہیں لے کر آتے کہ اگر اس زمانے کا فرعون تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو وہ کرتا کیا تھا؟ اس کے ہدف کیا تھے؟ اس نے قوموں کے ساتھ کیا کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو مار دینا، عورتوں کو جو ہے وہ اپنی غلامی میں کرنا، بچوں کو اس طرح کر دینا. خوب یہ سسٹم قرآن بتا رہا ہے کہ اس کا سسٹم کیا تھا. نمرود کا سسٹم کیا تھا، شداد کیا کرتا تھا، قارون کے خزانے کی وجوہات کیا. پھر اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے ادوار کے اندر جو ان کے مقابلے میں آئے وہ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے تھے، اسٹریٹجیز کیا تھیں، ان کا میڈیا کیا تھا. کیونکہ ہم نہ، ایک تو میرے جیسے لوگ ممبر پہ آتے ہیں کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کون بتائے گا، کون یہ ساری چیزوں کو بیان کرے گا، کون تحلیل دے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں.
ہر امام کی زندگی میں مختلف حصے ہیں جو آج ہمارے دور میں سارے پائے جاتے ہیں. اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین کتاب ہے 250 سالہ انسان جو آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے لکھی ہے، جو ان سے منسوب ہے. 250 سالہ انسان یعنی 12 اماموں کی زندگی، پہلے سے لے کر آخر تک 250 سال ہیں. اس لیے وہ انسان ایک ہی ہے. دور الگ الگ ہیں، دشمن الگ الگ ہیں، ٹیکنیکس الگ الگ ہیں، اسٹریٹجیز الگ الگ ہیں، اور یہ سب مل کر آخری امام کے دور میں ساری موجود ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے کہ 10ویں امام نے اپنے سسٹم کے لیے کیا کیا، چھٹے امام نے اپنے دور میں اپنے کاموں کو کس طرح پینیٹریٹ کروایا، یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں. جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو زمانہ بہت مہم ہے. زمانہ سمجھیں گے تو امام کی طرف بڑھیں گے، اور پھر امام کو ظہور نہ ہونے میں رکاوٹیں آپ کو نظر آنا شروع ہیں. ہم زیادہ تر پاسٹ کی باتیں کرتے ہیں، پاسٹ میں رہتے ہیں، سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اسی لیے معاشرہ جو ہے وہ ایک رکود کا شکار کر چکا ہے، رکا ہوا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر تنزلی کی طرف ہے، پیچھے جا رہا ہے معاشرہ. آپ کے سامنے کیسے کیسے عقائد آ گئے ہیں، کیسی کیسی باتیں آ گئی ہیں. آپ کا تو جگہ ماشاءاللہ بہت ہی کیا کہتے ہیں زرخیز ہے اس معاملے میں. پورے پاکستان کو زیادہ تر آپ ہی کا علاقہ پرووائڈ کرتا ہے بہت ساری چیزیں. آپ نہیں کرتے، علاقہ کرتا ہے. آپ ناراض مت ہوئیے گا. عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ شعور، اور خاص طور پہ جوانوں کا. جوان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا کہ جوان کا جو دل ہے نا وہ اس زمین کی مانند ہے کہ جس پر ہل چلایا جاتا ہے، نرم ہے، یعنی جو بوگے وہی نکلے گا. اب ظاہر ہے جوان ہی ٹارگٹ ہے دشمن کا. اب دشمن کون ہے پہلے تو یہ بتاؤ. اب ہمیں تو لگتا ہے ہمارا کوئی دشمن ہے ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا آشکار واضح ترین دشمن ہے، سخت ترین دشمن ہے. تو سب سے پہلے تو شیطان ہے، پھر اس شیطان کے آلہ کار مختلف. یہ سب دشمن ہے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ جوان اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھے. اب پریشر کہاں کہاں سے ہے؟ سوشل پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، پولیٹیکل ریفارمز ہیں. یعنی انسان دیندار جتنا بھی ہو جائے، نظریاتی جتنا بھی ہو جائے، بعض اوقات اپنی پارٹی کے لیے جان دے دیتا ہے. ذہن وہی ہے. اب چاہے وہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، سفید ہو رہا ہے، کالا ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو زندہ ہی ہے. یہ تو سب ہے. کیوں؟ کیونکہ گھرا ہوا ہے. اسی طرح اکنامکلی پریشر میں جوان گھرا ہوا ہے. فائنینشل کرائسس کے اندر ملک ہے تو جوان کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہیں. اور بہت ساری پرابلم جو روز فیس کرتا ہے. ٹریفک ایشوز ہیں، ایجوکیشن پرابلم ہے، جاب انسیکیورٹی ہے. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں ایک ذہن کو رشد دینے میں. امنیت، سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیز سیکیورٹی ہے، امنیت جہاں پر ہے وہ ملک ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ ان کو سیکیور ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جہاں سیکیورٹی نہیں ہے، مختلف سیکیورٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کو فزیکلی ہرٹ کرے گا. سیکیور انسان کی بہت ساری چیزیں انسیکیور ہوتی ہیں. یہ سب پلانڈ سسٹم کے تحت ہم جیسے ممالک خاص طور پہ کہ جہاں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، دشمن نفوذ کر چکا ہے، ہر جگہ نفوذ کر چکا ہے. پولیٹکس میں نفوذ کر چکا ہے، ایجوکیشن میں نفوذ کر چکا ہے، فائنینس سیکٹر میں نفوذ کر چکا ہے، ہر جگہ، اور سب سے زیادہ میڈیا میں نفوذ کر چکا ہے. یہی ساری چیزیں ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم سنتے ہیں. ہم گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے. یہ سب کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ یہ سب
فری میں کیوں دیا جا رہا ہے؟